الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ومن عصى الله فلم يذكره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي نجني من كل كرب بحق المصطفى ومولى الجميع وهب لي في مدينته قرارا بإيمان وبالدفن بالبقيع. معزز علماء کرام، مفتیان عظام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہمارے اسپیکر صاحب نے بتایا کہ ہماری یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کے اندر ہمارے عزیز قاضی فیروز صاحب کے صاحبزادے کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید دیا ہے. قرآن مجید پڑھ لینے کی کتاب نہیں، قرآن مجید سمجھنے کی کتاب ہے. صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، اس کو سمجھنا ہے. صرف پڑھ لیں گے تو ثواب مل جائے، لیکن اس میں کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، منشا کیا ہے اللہ رب العزت کا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دی، اور وہ بھی بعد والی زندگی کو بنانے کے لیے دی. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر موت اور زندگی کو بتایا کہ اس نے پیدا کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت اور بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے.
وہاں پاسبل اور امپاسبل والی بات نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، جہاں کچھ نہ ہو سکتا ہو وہ کر سکتا ہے، اور جہاں سب کچھ ہو سکتا ہو اور اس کو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ اسباب سارے موجود ہوتے ہوئے بھی نتیجہ اسباب کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت آتی ہے کہ زندگی آتی ہے؟ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات۔ زندگی پہلے ملتی ہے تو وہ ہونا چاہیے، پھر موت آتی ہے، ترتیب کا تقاضا تو یہی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بظاہر ترتیب الٹ دی ہے کہ پہلے موت اور پھر زندگی۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی 4 وجہ لکھی کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ انسان وجود میں بعد میں آتا ہے، اس کی زندگی بعد میں ملتی ہے، پہلے تو ایک مردہ منی کا اسپم کا ایک قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ دم بستہ بنتا ہے، بلڈ بنتا ہے جمع ہوا، اور وہ دم بستہ علقہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ مردہ چیز ہوتی ہے۔ علقہ کے بعد مدغہ بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا، 4 مہینے کے بعد جان پڑتی ہے تو زندگی آتی ہے، اس سے پہلے تو وہ موتی مردہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے موت کو بیان کیا اور بعد میں زندگی کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ اصلی زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے، آخرت میں ملنے والی ہے اصلی زندگی، تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو موت سے تعبیر کیا۔ اللہ کرے کہ بات صحیح ہو۔ دماغ میں ایک بات کبھی ایسی آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے آئی کہ انسان دنیا کے اندر جب آتا ہے تو میں تو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ وہ تو ایک کھلونے جیسا، ایک چابی دے رکھی ہے، جب تک اس کی چابی رہے گی کھلونا چلتا رہے گا، جب چابی ختم کھلونا بھی، اس کا کھیل بھی ختم۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے تقدیر سمجھا دو کہ تقدیر ہے کیا؟ فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، پاؤں اٹھائے، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھایا، کہا یہی تقدیر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی جیسے مردہ غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی حرکت نہیں۔ کہا دین کے اوپر چلنے میں اس طرح کے ہو جاؤ دنیا میں کہ جو خدا کا حکم ہے، جو رسول کا طریقہ ہے، بس ہم اسی کے تابع۔ میری چاہت کیا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے انوائرمنٹ کے خلاف ہے، یہ سب باتیں اللہ کے نہیں چلتی۔ ہاں قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے نبی تھے، وہ ٹیمپرری ٹائم کے لیے نہیں تھے نبی، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سارے انسان یہ مکلف ہیں کہ اللہ کے حکم پہ چلے اور وہ بھی حضور کے طریقے پر۔ تو جو زندگی اصل ملنے والی، بھائی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی مرضی سے چلے، مرضی سے کب چلے گا؟ مرنے کے بعد جنت ملے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔
تو جنت کے اندر تو آدھی خدائی ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں نہر بہتی ہوگی اور جنتی ایسا اشارہ کرے گا تو وہ نہر ادھر مڑ جائے گی. اور اگر اس کو کوئی پھل کھانا ہوگا وہ پھل توڑے گا دوسرا لگ جائے گا. وہ اصلی زندگی. یہ کیا زندگی کہ جس کے اندر تھوڑی دیر آدمی سو جائے منہ سے بدبو آنے لگے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پردہ رکھا ہے، ورنہ ہمارے پیٹوں میں کتنی نجات ہے. ہم کیا ہیں، کیا اپنی ہے حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے، ورنہ ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصلی زندگی کو آخرت میں ملے گی. یہ زندگی نہیں ہے، بس اس کو راضی کر لینا ہے. آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آمنا وصدقنا. تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ موت کے جو دن ہوتے ہیں، موت جو آتی ہے وہ دنیاوی زندگی میں آتی ہے. موت کب آئے؟ دنیا میں ہی آئے. مرنے کے بعد پھر موت آئے گی؟ نہیں آئے. حدیث شریف میں دیکھو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا کہ موت کو پیدا کیا، یعنی موت از اے کریشن. موت یہ کریشن ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جانا وہ موت ہے، ختم ہو جانا موت نہیں ہے. موت کی ایک اللہ تعالیٰ نے شکل دی ہے، اور وہ شکل ہے بھیڑے کی، مینڈا اس کی شکل. اس لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو لایا جائے گا، میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اس کو جنتی اور جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا تاکہ ختم ہو گئی. اب موت کو موت آ گئی، جنتی کو موت نہیں آئے گی، جہنمی کو بھی موت نہیں آئے گی. جاؤ اب خلود، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو جنت. ارے بھائی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہو تبھی تو مزہ آئے گا، ورنہ کچھ دن رہ کے نکلنے کا ہو. آدمی کو 5 سال ہوٹل میں رکھا ہو، 10 دن کھا کر نکلو باہر، اور یہ 10 دن بہت اچھا لگا. صاحب بہت اچھا لگا نے تھوڑی دیا تھا آپ کو دکھانے کے ہماری ہوٹل ایسی ہے، تو آپ نے دیکھ لی. جاؤ جنت میں ایسا نہیں ہوا، ایک دفعہ انٹری ہو گئی واپسی نہیں ہوئی. اللہ ہم سب کو عطا کرتا ہے. مانگے میرے بھائیوں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس اللہ سے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے مرحوموں کے لیے بھی مانگو. خیر، تو بھائی موت کو دنیا کی زندگی میں آتی ہے، اس لیے اللہ نے پہلے موت کو بیان کیا، اور زندگی جو اصلی ملنے والی وہ موت کے بعد ملے گی، اس لیے حیات کو بعد میں بیان کیا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے موت کو بیان کیا تاکہ دنیا کے لوگ عمل کرنے کے لیے تیار رہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی، کبھی بھی موت آ سکتی. ہاں، اس لیے جو بینیفٹ ہے اس کو پہلے بیان نہیں کرتے، اس کے ڈینجرنس جو ہے اس کو بتلائے جاتے کہ بھئی یہ خطرے ہیں، پہلے سمجھ لو. تو موت کو اس لیے پہلے بیان کیا تاکہ آدمی اپنی زندگی سنبھل کر گزارے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بتائی کہ ہم نے زندگی کو اور موت کو کیوں بنایا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے. بہت زیادہ عمل والا کون ہے یہ نہیں فرمایا، سب سے اچھے عمل والا کون ہے. خدا بھی حسن سے خوش ہوتا ہے، اس حسن سے حسن عمل سے اللہ تعالیٰ بھی حسن عمل سے خوش ہوتا ہے. تو حسن تو اچھی چیز ہے میرے بھائی، اور ہر جگہ کا حسن الگ الگ ہوتا ہے. تو ایک آدمی نے مکان بنایا ہے دریا کے کنارے، تو اس کا حسن ایسی چمڑی تلاش کرنے جائیں گے وہ نہیں ہوگا. بھائی اس کا یہ کیسا ہے، ویو کیسا ہے، وہ کس جگہ پر ہے، اس کے آزو بازو کیا ہے، وہ مکان کا حسن ہے. آپ کو کسی نے گھڑی دی ہے
تو گھڑی بھی ایسی چمکدار اور اس طرح کی ہے، اس میں ڈائمنڈ لگے گا، بہت خوبصورت گھڑی ہے، تو اس کی خوبصورتی وہ ہے۔ انسان ہے بھائی، چمڑی کالی ہے لیکن اس میں بھی حسن ہوتا ہے، چمڑی سفید ہے اس میں بھی حسن ہے، ہر جگہ کا حسن الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت حسن عمل سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اب عمل کا حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہاں جائے گا عمل کے اندر حسن؟ یا یوں کہیے کہ احسن عمل کی تفسیر کیا ہے؟ اچھے عمل والا کون کہلاتا ہے؟ اس کے بارے میں امام راضی نے 3 اقوال نقل کیے۔ ایک قول یہ نقل کیا کہ عمل میں حسن آتا ہے 2 چیزوں سے، ایک خلوص سے، اخلاص سے، اور دوسرا اتباع سنت سے۔ حسن آتا ہے عمل کے اندر اخلاص۔ آپ کتنے ہی سنت کے اتباع کے ساتھ نماز پڑھے لیکن خلوص نہیں، قابل قبول ہے، اور اخلاص بہت ہے لیکن حضور کا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی مردود ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کل میں نے جمعہ کے بیان میں ایک پرسوں کہا تھا، یہ بات کہی تھی، یاد رکھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ علم بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ علم پہلے آتا ہے، بعد میں بات آتی ہے، عمل ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی نے سنا کہ نیول کے اندر یا آدم کے اندر کوئی چیز بک رہی ہے۔ ایک آدمی نے جان کر آپ کو کہا کہ فلانی جگہ پہ یہ اسپیشل پہ ہے، یا آپ کو علم ہو گیا، آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز اسپیشل پر ہے، اور پھر آپ جا رہے ہیں گاڑی کے اندر یا چل کے لینے کے لیے، تو آپ کا دوسرے کو بتانا اور خریدنے کے لیے جانا یہ آپ کا قول اور عمل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو علم ہونا ضروری تھا۔ کسی نے بتایا تو آپ کے پاس علم آیا، اس علم کے بعد بات اور عمل ہوا۔ اسی طرح سے دین کا کوئی بھی میٹر ہوگا، اس کے اندر پہلے دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہو، اور حضور کے طریقے سے میچ کیسے کھائے ہمارا عمل، یہ دونوں ضروری۔ کتنا ہی آدمی اس طرح سے ظاہری شکل میں حضور کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے ظاہری طور پر، لیکن دل کھوکھلا ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ کوئی آدمی ٹوائلٹ جا رہا ہے، بظاہر تو گندی بات لگ رہی ہے آپ کو کہ ٹوائلٹ جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق جا رہا ہے، ہوا یہ ثواب میں لکھا جائے گا، ثواب میں لکھا جائے گا۔ اور ایک آدمی نماز جیسا مبارک عمل کر رہا ہے لیکن حضور کے طریقے کے خلاف رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں۔ وہ سوچے کہ 3 رکعت مغرب کی ہے، میں 4 پڑھتا ہوں، اثر کی بھی 4 ہے، عشاء کی بھی 4 ہے، تو 4 پڑھ لوں تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں تمہارے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کام نہیں چلے۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ علم بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اور آج علم اٹھتا جا رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ابھی 2-3 مہینے میں تقریباً 150 سے زیادہ علماء دنیا سے چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتقارب الزمان ویرفع العلم ویکثر الحرج، قیل وما الحرج یا رسول اللہ، قال القتل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اس سے پہلے ٹائم بہت شارٹ ہو جائے گا، ٹائم شارٹ۔ ارے کل تو ملے تھے، ارے ہفتے پہلے ملے تھے، مہینے پہلے، ایسا لگتا ہے کہ آج کل ہمیں ملا۔ کیوں بھائی؟ وقت اتنا قریب ہو گیا۔ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے نہیں نکال لے گا کہ حافظ ہے تو حافظ سے نکالیے، عالم ہے تو اس کا علم نہیں، ایسا نہیں نکالے۔ اللہ ایک دفعہ عزت دیتا ہے
اگر وہ سمجھ جائے اور عزت کی حفاظت کر لے تو وہ چلتا رہتا ہے، اور اگر وہ قابو میں نہ رہے تو پھر وہ بے عزت بھی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سینوں سے علم نہیں نکالے گا سب کے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ تعالیٰ علم کو قبض کرے گا علماء کو قبض کر کے۔ آج جا رہے ہیں دنیا سے، کیوں بھائی؟ اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے، یا تو ان کا احترام نہیں ہو رہا ہے، یا ان کی باتوں کی قدر نہیں کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بھائی جس دوا کو لوگ استعمال نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ دوسری دوائی لانی پڑتی ہے، وہ دوائی کو بند کر دینا پڑتا ہے فیکٹری کو کہ بھائی یہ دوائی ہماری نہیں چل رہی۔ اللہ رب العزت نے علماء کرام کو اسی لیے دنیا سے ان کو علم دیا تھا تاکہ وہ علم لوگوں تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے اور لوگوں کے پاس عمل کروائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ خیر، تو بھائی حسن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک خلوص سے اور ایک سنت نبوی کے اتباع سے۔ اخلاص بھی ضروری ہے اور ساتھ میں سنت نبوی کی پیروی بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جس چیز کو لے کر میں آیا ہوں جب تک اس کے تابع نہیں ہوں گا، اس کی خواہشات، تمہارے ڈیزائر اللہ کے نبی کے طریقے کے یا اللہ کے نبی کے شریعت کے تابع نہیں ہوں گے، کامل ایمان نہیں۔ کبھی کر لیا، ابھی اس سے یہ عمل نہیں ہے، یہ تو کبھی عمل ایکشن کر لیا۔ عمل تو وہ ہوتا ہے جو دوام کے ساتھ ہو۔ خیر الاعمال ما دیم علیہ، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس کے اندر ہمیشہ ہو، کنٹینیو آدمی کرتا رہے، اس کا نام عمل ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ میرا عمل نہیں ہے، بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار تم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا عمل نہیں ہے، میں نہ کروں تو بھی چل جاؤ، میرا ایسا ہے۔ عمل کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے اس کو آدمی کرتا ہے۔ اب انہیں کے بارے میں ہم جب کسی کو سمجھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، میرا عمل نہیں ہے، کبھی بیٹھ گیا کبھی نہیں بیٹھا۔ تو بھائی دیکھو، عمل اس کا نام ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ شریعت کی اتباع کرے۔ خیر، تو اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیسے پتہ چلے، اخلاص کیسے معلوم ہو؟ کا اخلاص اس وقت معلوم ہوگا کہ ساری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہو تب بھی تمہارا عمل ویسا ہو، کوئی نہ دیکھتا ہو تب بھی تمہارا عمل ویسا ہو۔ یہ ہے اخلاص۔ اخلاص لوگوں کے دیکھنے کے، بھائی فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، اس سے اور بڑھا رہا ہے، کم کر رہا ہے، تو پھر تو لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ یہ اخلاص کے خلاف۔ اخلاص تو اس کا نام ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والوں کی تعریف اور برائی کرنے والوں کی برائی سیم ہو جائے۔ اسی لیے تو بھائی اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ، اگر کہ اس کی نفل نمازیں کم ہے، نفلی روزے کم ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کم ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا۔ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، چاہے اس کی نماز کتنی زیادہ ہو، چاہے اس کے روزے کتنے زیادہ ہو، چاہے تلاوت قرآن کتنی زیادہ ہو، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ خیر میرے بھائیو، یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کے بارے میں سب سے بہترین عمل جو ہم اپنے مرحوم کو پہنچا سکتے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہے، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بڑی آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچا۔ اور میں دلائل سے بات ثابت کر سکتا ہوں کہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بھائی نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، تلاوت قرآن اپنی جگہ،
وہ تمہارا عمل ہے. لیکن الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان کنبہ ہے. فأحب الخلق إليه من أحسن إلى عياله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی زین العابدین صاحب، مفتی عرفان بھی موجود ہے، مولانا عمران بھی، اور بھی علماء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کوئی نماز پڑھی ہو، امت کی طرف سے کوئی روزہ رکھا ہو، یا امت کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو؟ مفتی صاحب ہے، لیکن حضور نے قربانی کی ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھیڑے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے. قربانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ امت کو گوشت ملے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کا نفع ہوگا. ایک اور بات بتاؤں، قرآن مجید کے اندر قسم کا کفارہ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لغو قسموں سے، لیکن ایسی قسم پہ اللہ پکڑ کرے گا جس کا تم نے پختہ ارادہ کر لیا، تم نے قسموں کو مضبوط کر لیا، اس پہ پکڑ ہوگی. کیا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. جو آدمی قسم کھاتا ہے فیوچر کی کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ نہیں کرتا ہے، نہیں کروں گا اور وہ کر ڈالتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز بتائی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 ٹائم کا، ایسا مڈل لیول کا جیسے اپنے گھر والوں کو کھلاتے، 10 مسکینوں کو. اس کا کفارہ قسم کا کفارہ. بھائی قسم میں کیا ہوا ہے؟ کسی کو قتل تو نہیں کر دیا قسم میں؟ قسم میں تو اللہ کی شان کے خلاف اس نے کیا ہے کہ اللہ کی قسم کھائی، اس نے توڑ دی، اللہ کے نام کا اس نے لحاظ نہیں رکھا، تو کہا کہ کفارہ دو. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 100 رکعت نماز پڑھ جا، ایک قرآن ختم کر جا. کیا فرمایا؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر یہ نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، اگر یہ نہیں تو ایک غلام کو آزاد کر دو. بھائی یہ تینوں کام، اس کا فائدہ، ارے ہماری نماز کا بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہماری نماز اللہ معاف کرے، بس قبول کر لے، اس کا احسان ہوگا. ورنہ میری نماز سے اور آپ کی نماز، پوری دنیا نماز پڑھ لے، اللہ کے مقام میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونے والا ہے. لیکن اللہ چاہتا تو یوں کہہ سکتا تھا کہ تم نے میرا نام لے کر قسم کھائی کہ اس نے توڑا ہے، جاؤ 100 رکعت پڑھو، 10 قرآن ختم کرو. نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو. اس کے بعد اگر یہ نہیں کر سکتا، بالکل کنگال ہے، تو 3 روزے رکھ لیں. اب روزے کی بات ہے. اسی طرح سے اگر کوئی نے زہار کیا، کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرف کہا، ہاں بہت بڑا جرم ہے بیوی کو اپنی ماں کی طرف سمجھنا اور کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اس سے بیوی کے ساتھ کنیکشن میں یہ ہوگا، شریعت نے کہا کہ ابھی اس کو ٹچ مت کرنا. کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید کے اندر والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اگر وہ نہیں کر سکتا غلام کو آزاد، 2 مہینے کے روزے رکھ. اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. آپ سوچو تو صحیح کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. کیوں دیا؟ اللہ کے نزدیک یہ عمل بہت پسند ہے. ابھی میرے ایک دوست نے مجھے زمبابوے سے ایک واقعہ بھیجا تھا عربی کے اندر. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک عورت جا رہی تھی، راستے کے اندر ایک آدمی کو دیکھا جو پگلا جیسا لگ رہا،
اور ہاتھ میں لکڑی لے کے زمین کے اوپر کھود پورے کر رہا ہے. اس عورت کو ترس آئی کہ بھوکا ہوگا، پتہ نہیں اس کی تکلیف کیا ہوگی بیچارے کی. تو اس آدمی سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہا میں جنت کا نقشہ بنا رہا ہوں اور لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت کا نقشہ بناتا ہوں اور لوگوں کو دیکھ تقسیم کر رہا ہوں. کہا کتنے لے لے گا؟ کہا 20 ریال، 20 ریال میں. کہا اچھا لو مجھے دیکھ دے دو. یہ عورت چلی گئی. بظاہر تو کوئی جوک نہیں، حقیقت نہیں، بات میں نے کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے. یہ عورت چلی گئی، رات کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے وہ جنت کا نظارہ دیکھا اور وہ محل اس کو دکھایا گیا جس کا وعدہ 20 ریال میں اس نے سودا کیا. اس نے جنت دیکھی اپنی. صبح میں اٹھ کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے تو اس طرح کا سپنا دیکھا 20 ریال. کہا چل تو مجھے بھی لے کر، میں بھی سودا کر لیتا ہوں. اب یہ عورت اس آدمی کے پاس لے گئی تو اس عورت نے بتا دیا کہ فلانا آدمی تھا، تم کرو بات. وہ آدمی اس کے پاس جا کے بات کرتا ہے تو کہا کہ ہاں میں بناتا تھا لیکن آپ کے ہاتھ نہیں بیٹھے کیونکہ آپ تو جنت کے لیے آئے ہو. وہ عورت تو میرے دل کو خوش کرنے کے لیے اس نے سودا کیا تھا. اس نے جنت دیکھ لی ہے، اب تم آئے ہو جنت کے خاطر سودا کرنے، تم میرے دل کے لیے نہیں آئے ہو، تم اپنے لیے آئے ہو. اس عورت نے میرے دل کے خاطر سودا کیا تھا، مجھے بڑا گندا حال میں دیکھ کر، اس لیے اس کے لیے طے ہو. اللہ تعالیٰ میرے عزیزوں یاد رکھو، لوگوں کے دلوں کو جیتو، لوگوں کے دلوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دیتا ہے. اچانک کسی مومن کو خوش کر دینا بہت زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ آج علم کی بہت ضرورت ہے، علم کی بہت کمی ہے. اگر علم ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم دوسروں کو پہنچائیں گے، اپنی اولاد کو علم دیں گے اور دوسروں کو قرآن پڑھائیں گے. بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی کروت پر مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کو عطا فرمائے. یقیناً آدمی کا جب رشتے دار جاتا ہے تو مدت دل سے نکلتا نہیں، اور جتنا کلوز ہوتا ہے وہ جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی یاد آوے انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جس کا پہلی دفعہ میں آپ کو ملا. غم تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو کس طرح سے ثواب پہنچا سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. مظلوم غریبوں کو کپڑا پہنانا اور اسی طرح سے کھانا کھلانا، یہ بہت اونچے اعمال میں سے ہیں میرے بھائیوں. تو علم ایک تو حاصل کریں. ہمارے طلباء سے بھی میں کہتا ہوں کہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر صحیح پختہ علم حاصل کریں. اگر علم نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں یاد رکھو آج دنیا منہ پھاڑ کے کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے. میں حضرت ببن کے ساتھ گیا تھا، اس دن ہوا تو ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا تو اس کا دوسرا ڈاکٹر ساتھی تھا، وہ میرے پاس آیا. وہ مجھ سے الگ تھلے کر کے بات کرنے لگا، مجھ سے پوچھتا ہے بہت ساری لمبی بات کے بعد پوچھتا ہے کہ کہنا ہے کاش پر پیش کرنے کا. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اسلام میں ایک عورت سے دو سے زیادہ عورتوں کی شادی کا حکم ہے. میں نے کہا حکم نہیں، اسلام نے اجازت دی، شریعت نے حکم نہیں دیا کہ کرو تم لوگ. ایسے حالات ہو جائے تو پھر اجازت ہے. میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات سنیے، سارے لوگوں کی انرجی الگ الگ ہے، یہ بات صحیح. تو میں نے کہا ایک آدمی، پھر دوسری بات میں نے یہ کہی کہ بھائی دیکھو دنیا میں عورتیں زیادہ ہے کہ مرد زیادہ ہے؟ تو کہا عورتیں زیادہ ہیں. میں نے کہا اگر ایک ہی شادی کی اجازت ہوگی تو پھر ہوگا. دیکھو عورتیں غصے نہ ہو جائے میرے اوپر میری بات پر، لیکن بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں سے سوالات ہو رہے ہیں، سوالات عقائد کے سوال آ رہے ہیں، مسائل کے آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ایک یہودی جا رہا تھا تو ایک آدمی اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے اندر میں کچھ اس طرح کی باتیں چلا دوں تاکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ بن پڑے. راستے میں ایک چرواہا مل گیا بکری چرانے والا، اس کے سامنے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کی بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ یار یہ قرآن 30 سپارے، اس میں کئی آیتیں ڈبل آ گئی ہے، سب کو کاٹ ڈالنا چاہیے، کم کر دینا چاہیے. یہ اس نے کہا کہ یار تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے. وہ چرواہا کہنا ہے، وہ سوچا کہ میری بات اس کے دل میں اتر گئی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے چرواہا کہ میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، کیا آپ 2 آنکھیں ہیں تو ایک کے تو دیکھ سکتے ہو؟ ہاں 2 ہاتھ ہیں، جتنے 2 ہیں ایک کو نکال دو.
آپ کا کام بن جائے گا. اس کے کاموں کا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہو اور آپ کے بدن میں جو انرجی آئے گی وہ ایک ایک بدن کو ایک ایک حصے کو زیادہ ملے گی. اس نے کہا کہ جہاں کا چرواہا ایسا ہوگا جو نالج رکھتا جس کا جواب میں نہیں دے سکتا تو ان کے علماء کیسے. آج میرے بھائیوں ہمیں علم کی بہت ضرورت ہے, علم کی بہت ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. صرف میرا علم کافی نہیں, عمل کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہم اپنے مرحوموں کو ایک خاص واقعات یا اس طرح کے پروگرام میں بھی یاد نہ کر لیں. ہاں, اپنی نجی دعاؤں میں بھی امت کے سارے مرحوموں کے لیے دعا کریں اور ہر آدمی اپنا عمل بنا لے, اپنا عمل بنا لے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے رشتے دار کو ثواب پہنچاؤ. آج الحمدللہ لوگ پوچھ رہے ہیں, ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ جو بتایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا, تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکتے ہیں؟ ان کا بالکل پہنچا سکتے, لیکن حضور کے لیے درود شریف پر وہ زیادہ اچھا ہے. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے حضور کو ثواب, وہ تو پہنچنے والا ہے, اس لیے کہ حضور ہی تو ہمارے قرآن پہنچانے والے, جو صحیح راستہ بتلاتا ہے تو بتلانے والے کو پورا ثواب ملتا ہے. تو ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب بھی حضور کو مل رہا ہے, اس لیے کہ قرآن حضور پہ اترا اور حضور نے امت تک پہنچایا ہے. تو جو بھی نیکی کا کام کرے گا اور نیکی کے کام کی طرف لوگوں کو لائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا. من سن بالاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من عمل عليها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو, یہ مرحوم جتنے بھی ہمارے رشتے دار ہیں, جس کے بھی گزرے ہو, ہمیں عمومی بھی دعا کرنی چاہیے. اور آج ہم ایک خصوصی پروگرام کے لیے یہاں جمع ہے, اس لیے جو کچھ بھی پڑھا ہو اس کے لیے یہ نیت کریں کہ ہم اس کا پورا پورا ثواب پورا مرحوم کو پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اونچے اونچے مقامات سے نوازے اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اور ان کے گھر والوں کو تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کی اولاد کے اللہ تعالیٰ ہی کفالت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرے اور ان کے والدین کو صحت اور عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرماوے. جی دعا ازمن واز اللہ جہاں امین کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.